تو پہلے اس پوری کائنات ضلالت گمراہی دے اندھیراں وچ اور ظلمات ڈوبی بھی آئی دبی بھی آئی۔ قرآن کریم خود ایک جملے وچ کائنات دی حالت بیان کیتی، فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حالانکہ بڑے بڑے مولوی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے خانقاہی پیر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے زمیندار تے چودھری بھی دین دے دعوے دار موجود ہیں، اس دے باوجود ایک ہی لفظ سب کا صفایا ہو گیا، فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے لفظ یاد رکھنا ہے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی وچ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دی حالت اور اس ضلال مبین دا مڈ کی آئی، محور کی آئی، جس تے ساریاں ضلالتاں جمع ہوئی ہیں، قسموں قسم دیاں ضلالتاں انہاں لوگاں وچ موجود ہیں۔ ظلم والی ضلالت بھی موجود ہے، دوے دا حق مار کے کھامن والی ضلالت بھی موجود ہے، اپنیاں دھیاں نو ہتھاں نال زندہ درگور کرن والی ضلالت بھی موجود ہے، زنا تے بے راہ روی دی ضلالت بھی موجود ہے، چوری تے ڈاکے دی ضلالت بھی موجود ہے، لیکن انہاں ساریاں ضلالتاں دا اصل مجھ والی ضلالت کی آئی اور اصل ضلالت دا محور کی آئی، وہ آئی اپنے رب اپنے الہ دے کولوں جہالت، اپنے رب دی پہچان دا نہ ہونا، اپنے داتا تے مشکل کشا تے حاجت روا دے تعارف کولوں محروم ہونا، جس کا نام شرک ہے۔ اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ دی پہچان نہ ہونا، اللہ دی پہچان دا رل ملن جامن دا نام شرک ہے۔ انہاں لوگاں دی ساریاں گمراہیاں تے ضلالتاں دی بنیاد ہے رب دی پہچان لائی، جدا رب دی پہچان تے سیان لائی تو انہاں دے سب تو بڑی عقیدے دی غلطی اور سب تو بڑی جہالت جیڑی ظلمت دار ظلمت آئی کہ انہاں دا رب نال تعلق لامن دا تعلق نبامن دا انہاں نو بال بھول گیا۔ قانون تو آندے نا، انہاں نو بھول گیا کہ اللہ نال تعلق کی نہیں بن گیا، اور اس سے مسئلے میں جگہ پٹڑی تو اتر گئے تو پھر اتر دے گئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر خوبی دی بنیاد اللہ دی صحیح پہچان کر کے رب دے نال بندے دا تعلق قائم ہو جائے، ہر سعادت دا مڈے میں اور ہر گمراہی دا مڈ اللہ نو پہچانا نہیں، جب پہچان کے اللہ نال تعلق کی پہچان نہیں ہوئی، انہاں دو بنیادوں تے آدمی پچڑی تو لہ گیا، ہر قسم دی گمراہی تے ضلالت اتنے جمع ہو گئی۔ توجہ ہے، یہ گل سمجھے دے پہ ہو، چوک تہن بیٹھے ہو جو کوئی سمجھ نہیں آتی، نعرہ تکبیر، نعرے نہیں،
بابے میں جوش آ گئی، نعرے نہیں، توجہ نہ سنو. ان کادو من قبل لفی ضلال مبین، ضلالتا دی بنیاد جہل باللہ، اللہ دی معرفت نہ ہونا تے پہچان نہ ہونا. تے دوسری بنیاد ہے رب نال تعلق نہ ہونا. یہ چیز میں بیان کر دی ہے، وقت بڑا کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے آ کے جڑا کام کیتا اور رب دی پہچان کرائی. رب تو منن والے لوگ ہے سن، مکہ والے مشرک اللہ اللہ کر دے ہن، اللہ نو من دے ہن، لیکن اللہ نو اونج نہ پہچان دے جی میں اللہ نو پہچان دا حق ہے. وہ معرفت نہیں. پیغمبر کریم سب تو پہلا کام یہ کیتا کہ رب دی پہچان کرائی، الہ دی پہچان کرائی، مشکل کشا حاجت روا دی پہچان کرا کے پھر دعا کم میرے نبی ایک کیتا کہ اس رب نال بندے دا تعلق کنج بن گئے، اس رب نال تعلق کنج بن گئے. اے دو کم کیتے اور پوری انسانیت نو سوار دیتا. اس بات سے اللہ فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ، اللہ جتنیاں نعمتاں کیتی ہے نا قرآن کریم وچ اے من ترائے مقام تے بڑا اہم ہے. ایک مقام انہاں ترائے وچوں اے وے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ مومنہ تے احسان کیتے. یہ احسان اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہاں نو بشر رسول دتا، انہاں دی جنس وچوں رسول دتا. اے نہیں کہ رسول دی جنس ہو رہے کہ امت دی جنس ہو رہے. رسول اگر نوری ہو گیا اس کو اخذ فیض تے پڑھنا تے اس کو اس کا نمونہ بننا یہ بھی مشکل آئی. میں رسول انہاں بشرہ وچوں بشر رسول بنایا، اے میرا احسان ہے. اور اس رسول کا کم کہے فرمایا اس رسول نو جڑا میں نصاب دیتا، نصاب دا نام قرآن ہے، اور پیغمبر دے جڑے منصب بیان کیتے، تلاوت آیات بھی رسول نے کرنی ہے، تعلیم قرآن تفہیم قرآن بھی رسول کا فرض اور منصبی فرض ہے. اور تیسرے نمبر تے تزکیہ کرنا یہ بھی نبی دا فرض تے منصب ہے. اور چوتھے مقام تے قرآن دے رموز نو کھولنا تے قرآن تعلیم کے عملی نمونہ پیش کرنا، یہ چار مقصد رسول لے کے آیا. اس قرآن مقدس نو پڑھ کے بھی سنایا، سمجھا کے بھی سمجھایا، اور ان کے رموز بھی سمجھائے، اور پھر عمل کر کے بھی دکھایا. اسے نال تزکیہ بھی ہو گیا، تعلیم بھی ہو گئی، کتاب دی بھی تے حکمت دی بھی تے اسے نال اللہ دی پہچان بھی ہو گئی. اللہ دا ایک تعارف ابو جہل نو ہے، وہ کی تعارف ہے؟ اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، موسم بدلنے والا اللہ، سردیاں گرمیاں لاون والا اللہ، سورج تے چاند نو کنٹرول کرن والا اللہ، دریاواں تے سمندراں دیاں لہراں تے تصرف کرن والا اللہ. یہ تعارف ابو جہل نو بھی ہے. توجہ ہے؟ روزیاں دے من والا بولو اللہ، سمندر چلاون والا اللہ، سمندراں دے جانوراں نو روزیاں دیون والا
اللہ اتنا تعارف ابو جہل نو بھی ہے، یہ ابو جہل منگا ہے، پورا قرآن گواہ ہے، لیکن پیغمبر کے تعارف کرائے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ آسمان بنایا، دوستو بزرگو اللہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہ بھی ابو جہل بندہ ہے۔ یہ مکہ والے مشرک مندے ہیں، اللہ اکبر بھی مندے ہیں، اللہ سارا تو بڑا ہے، یہ بھی مندے ہیں، لیکن پیغمبر کریم کے تعارف کرائے، پیغمبر کریم تعارف کرائے۔ سنو وقت بڑا تھوڑا ہے، اسا انتظار لمبا کر دیتا ہے کہ حکومت نو دعا دو روڈ ہے کم دے، سمجھو کر پیغمبر کریم کے تعارف کرائے۔ فرمایا انما الہکم اللہ، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، الذی لا الہ الا ہو، انما الہکم اللہ۔ اے کائنات والو علماء جان دے نے، انما الہکم اللہ، انما کلمہ حسر دا معنی ہوندا نے صرف، حسر دا معنی کیا ہوندا؟ صرف۔ انما الہکم اللہ، اسا سارا دا الہ کونے اللہ، اے تعارف ہے۔ انما الہکم اللہ، اسا سارا دا الہ اللہ کون؟ اللہ، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اللہ او دے کہ جس دے بغیر پکارا سوان والا کوئی نہیں، لا الہ الا ہو۔ یہ آیت ذرا غور کرائے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ پیغمبر کریم جگہ اند کر کے تعارف کرایا کہ کائنات والے جس اللہ نو خالق مندے اور رازق مندے ہو، بارشاں بسامن بالا مندے ہو، سمندرہ کے متصرف مندے ہو، کمال و تناسل کے متصرف مندے ہو، موسمہ کے متصرف مندے ہو، اور اس کائنات کے بڑے بڑے نظام چلامن کے متفرد کے متصرف مندے ہو۔ میں محمد اتوں پہچان کرامنی ہے، اگر خالق اللہ، مالک اللہ، آسمان بنامن والا اللہ، بغیر کھمبا دے کھلارن والا اللہ، موسمہ تے ہوا چلامن والا اللہ، کا پھر من گنو پکارا سوان والا بھی، پکارا سوان والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ رب دا تعارف محمدی یہی پیش کیتا، تے قرآن پڑھ کے پیش کیتا۔ اللہ نے خود بھی پابندی لا دیتی، فرمایا جے مینو پہچان نہ ہوئے پیراں کو نہیں پوچھنا، جے مینو پہچان نہ ہوئے مولویاں تے مفتیاں کو نہیں پوچھنا، جے میری معرفت تے پہچان اگر کرنی نے بڑے بڑے شیخ الحدیثاں تو نہیں پوچھنا، مفتیاں تو نہیں پوچھنا، ملمانہ تو نہیں پوچھنا، میری اگر معرفت چاہتے ہو تے کس تو پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ میری پہچان پوچھنی ہے تو میرے کولو پوچھنی ہے، خبیر خود ہے۔ میری پہچان پوچھنی ہے تے میرے کولو، اللہ تم تے ہر بندے نال گل نہیں کرتا۔ فرمایا میں پوری
آپ نے تعارف والی کتاب قرآن نازل کیتا جڑا اول تو لے کے آخر تک میرا تعارف ہے، میری پہچان ہے، میری سیاح ہے۔ تو بھی ذرا سمجھ میرا بھائی، پیغمبر کریم 30 پارے قرآن دے پیش کیتے۔ اردو دے وچ اجازت ہے کہ یہی بولی چلے؟ اچھا اے چلو جی گزارا کرو، توجہ کر۔ پہچان کس دی پہچان؟ بولو بولو، اللہ دی پہچان۔ اللہ دی حد تک کے سارے پہچان دن، خالق دی حد تک کے سارے پہچان دن، رازق دی حد تک کے سارے پہچان دن۔ پتہ نہیں دونوں سمجھ بھی آ رہی، یہ تو بھی سمجھ دیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرا پیغمبر ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھ، آسمانوں سے بارشیں برسانے والا کون؟ زمین سے کھیتیاں اگانے والا کون؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، پوچھ میرا پیغمبر ان سے، انسانی اعضاء میں قوت رکھنے والا اور انسانی اعضاء، کان، ناک، آنکھیں، یہ سب اعضاء انسانی پہ تصرف کرنے والا کون؟ نمبر 3، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے وہ ذات جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، زد سے زد کو پیدا کرتا ہے؟ اور نمبر 4، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟ کوئی تخت پہ، کوئی تختے پہ، کہیں شادی ہے کہیں ماتم ہے، کوئی رو رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے، یہ ساری کائنات کی تدبیریں، سورج کی تدبیریں، چاند کی تدبیریں، آسمان و زمین کی تدبیریں، یہ کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مکہ کے مشرک بھی کہیں گے یہ کام کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ یہ پہچان تو تھی۔ فرمایا انا تؤفکون، او بھیڑیو من گئے ہو، ایک کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے اگلی کیوں نہیں مندے؟ جڑا میں تعارف پیش کر رہا، ایک کام کرنے والا اللہ کے پکارا سنن والا بھی، بغیر اسباب کے سنن کے جانن والا بھی کون؟ اٹھا بول اللہ۔ تعارف تو شروع ہوا کہ اللہ کس نوع دے، اللہ ہی الہ ہے، اور الہ کوئی نہیں۔ الہ دا معنی پکارا سنن والا، الہ دا معنی، الہ دا معنی پکارا سنن والا، اے معنی اہل سنت دے امامہ کیتا، اے معنی اہل تشیع دے مولویاں کیتا، اے معنی دیوبندیاں دے بزرگاں کیتا، اے معنی بریلیاں دے بزرگاں کیتا۔ یہ بکری گالے جو سٹیج نہیں بیان کر دے، سٹیج صرف اتنی حد تک الہ کا معنی معبود، عبادت کے لائق، اور یہ نہیں دسنا عبادت نہ کس چیز کا، معبود آتے کس نو، معبود کا معنی کہہ دے۔ اس واسطے میرا بھائی اگر کوئی عالم تشیع نال تعلق رکھتا اور شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی وچ لکھیا موجود ہے، شیعہ مذہب کی کتاب وسائل وچ لکھیا موجود ہے، ہرملی دے وسائل شیعہ بھی لکھیا موجود، بیان الانوار وچ لکھیا موجود، شیعہ مذہب کی سب کتابوں وچ لکھیا، امام جعفر صادق کا قول لکھا، امام حسن عسکری کا قول لکھا، حضرت علی
مرتضیٰ کا کون لکھا، حضرت حسن کا کون لکھا، حضرت حسین کا کون لکھا کہ الہ الہ اس واسطے عادل لأن الخلق یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج، الہ کا معنی ہوندا دے پکارا سن والا تے الہ الہ اس واسطے عادل ساری کائنات اپنی مشکلات تے حاجت وچ جدا اسباب مک جامن تو اسے نو پکارن تے مجبور ہوندی، اسے نو پکارن تے کیوں ہوندی ہے؟ بول، اس نو پکارن تے کیوں ہوندی ہے؟ مجبور ہوندی ہے۔ تو میں آخیا بچوں گل نکل آئی، الہ کا معنی بغیر اسباب دے سن والا، الہ کا معنی پکارا دے لائق، الہ کا معنی حاجت ربا، مشکل کشا، حالات جاننے والا، متصرف ما فوق الاسباب، سمیع ما فوق الاسباب، بصیر ما فوق الاسباب، علیم ما فوق الاسباب، یہ وہ تعارف ہے جو محمد مصطفیٰ نے اس کائنات کو کروایا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سمجھے نہیں پہ مکہ لے کی آدھیں، مکہ لے آدھیں خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، اے اسی بندے ہیں، انہیں یہ تو ہوئی سمجھی ہوئی، اے اسی بندے ہیں، لیکن اے جڑے بزرگ ہیں نا، انہاں اللہ طاقت دیتی ہیں، اللہ الہ اعظم ہے، اے جڑے ساڑھے بزرگ ہیں، اے ذرا چھوٹے چھوٹے الہ ہیں۔ یہ چھوٹے تے بڑے دا معیار کیا آئی کہ سننا جاننا یہ اللہ دی ذاتی صفت ہے تو او الہ اعظم ہے، کہ اے جنہاں نو اسی منی کھڑے ہاں انہاں نو اللہ طاقتاں دے دیتی ہیں، اے عطائی طاقتاں اس ہستے اے چھوٹے الہ ہیں تے او یہ چھوٹے کیوں، چھوٹا کیوں آدھے ہیں بھئی انہاں دے سارے اختیارات عطائی ہیں، تے اللہ بڑا کیوں کہ اس دے سارے اختیارات ذاتی ہیں، اس نو کہہ دیتے نہیں، انہاں نو اللہ طاقتہ دے دیتیا، اس واسطے پورا قرآن پڑھو، قرآن جتھے غیر اللہ دی الوہیت دی نفی آئیے اتھے لفظ آیا نے دونا، یہ لفظ آئے او جس نو حلوے خور مولوی سمجھ رہے ہیں دونا دا معنی بت ہے، بت شروع کیتا، حالانکہ دونا دا معنی بت کہ لغت اچھ نہیں، دونا دا معنی بت دنیا دی کسے لغت اچھ نہیں، کہ ملا کی تو سمجھا دونا دا معنی بت، دونا دا معنی ہوندہ نے تلے تلے، یہ ہوندہ بولو تلے، رتبے بھی تلے، درجے بھی تلے، منجد لغت دی کتاب، لسان العرب لغت دی کتاب، تاج العروس لغت دی کتاب، کوئی کتاب اٹھاؤ تے دور فلان نون دون فلان، اس زمانے میں فلانے دا مرتبہ فلانے تو کم میں، تو اللہ بھی کیا فرمائے دون اللہ من دونہی، یہ مطلب ہے فرمایا جنہوں میرے تو تک کم سمجھ دے ہو، میرے تو تلے تلے کیونکہ عطائی اختیارات بن دے ہو، اس وقت سے میرے کو مرتبے سے کم سمجھانے اور پکار انہاں دی کر رہے ہو، توجہ ہے دونا دا اے معنی ہے فلان دونا فلان۔ خیر آؤ، سب تو پہلی پہچان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی اے کرائی کے لوگوں جیڑا بندہ اللہ نو خالق بھی مننے، مالک بھی مننے، رازق بھی مننے، آسمان زمین دا نظام چلامن والا بھی مننے نا، کام پھر بھی نہیں بندا جب تک اکیلے اللہ نو اکیلا الہ نہ مننے۔ اللہ دی پہچان ہے، الہ کون ہے؟ صرف بولو اور بولو۔ اس حد سے میں نے ان مسئلہ پکاونا پہ گئی ہے جو آج بڑے بڑے مفتی پہ آتے ہیں، یہ فروعی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ الہ فروعی ہے اور سارا کتا ملا کٹھے،
یہ واسطے اس مسئلے کی پھر ضرورت پی گئی ہے. ہوں تو تھوڑے مولوی بھی آدن پر ہوئی ہے، علماء کا اختلاف ہے. نماز انہوں نے پیچھے بھی ہو رہی تھی نہ بے ایمانوں کے پیچھے بھی ہو رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں. نہ میرا بھائی الہ صرف اللہ، پکارا سننے والا صرف بولو اللہ، الہ صرف اللہ. آخرا تینو منظر بکھانا الہ کا مانا کہ وے ایک بندہ مچھلی دے پیٹ چلا گیا، مچھلی انہوں لے کے سمندر دی تہ وچ اتر گئی. کئی اندھیرے جمع ہو گئے، بندہ سمندر دے کنارے تے ہوئے تو ما تحت الاسباب تعامن ہو سکتا ہے، لیکن اے بندہ مچھلی سو لے کے سمندر دی تہ وچ چلی گئی. اتوں دی اللہ گل دسیے جڑے ویلے او اللہ دا بندہ نہ اس دا یونو سے توجہ ہے بھی اللہ دا جلیل القدر پیغمبر، شان والا پیغمبر، جدا مچھلی دے پیٹ چ چلا گیا. ہوں تسی مینوں دسو کی آکھنا چاہیے کہ اللہ مینوں مچھلی دے پیٹ چوں کڈ، یہ دعا ہے نا. لیکن وہ انج نہیں آکھدا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے کول اسباب کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین، میرے کول اسباب نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں. تو جو ہے نا معنی سمجھ گئے، اتنے ظلم کا معنی ہو نہیں جو تسی سمجھو گے. میرے کول اسباب نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں. اللہ فرماندے فاستجبنا، اسا یونس دی دعا قبول کیتی. سوال ہے دعا تو منگی کوئی نہیں، گل کے کیتی ہے تیرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے کول اسباب کوئی. دعا کن قبول کیتی؟ دعا تو ہے ہی نہیں. اس واسطے میرا بھائی مفسرین بلکہ حدیث سے چاہے سب تو بڑی جامع دعا حضرت یونس کی، جامع دعا حضرت یونس کی. کنج حضرت یونس ایسی جگہ میں پھنس گئے جتھے اسباب مک گئے، اسباب مک گئے کہ اسباب دے اتو ہو کے جاننا اے خاصہ الہ دا، اسباب دے اتو ہو کے سننا اے خاصہ الہ دا، بغیر اسباب کے تصرف کرنا اے الہ دا ماننا. فرمایا لا الہ الا انت، میرے مولا میں اتھے پھنسا جتھے اسباب مک گئے. اور اتھے سننا بھی ہوئے جڑا الہ ہوگے، اتنے جان بھی ہو سکتا ہے میرا الہ ہے. اور اے الوہیت کا مقام ہے، بغیر اسباب پہ سنن تے جانے والا او چونکہ صرف تو ہے، تیرے سوا ہو رہا ہے کوئی نہیں، پھر تو کڈنا. لا الہ الا انت. اور پھر قرآن بولا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا کون ہے؟ مضطر دا معنی امام قرطبی کیتا، مضطر دا معنی پیر کرم کیتا، مضطر دا معنی امام جعفر کیتا، سارا کیتا مضطر الذی انقطع عنہ الاسباب،
مضطر او بندے جڑا حاجت تے مشکل وچ پھس گیا تے اسباب مک گئے، ما فوق الاسباب امور دا معاملہ چلا گیا، یہ جی مصیبت وچ پھسا، یہ جی مشکل وچ پھس گیا کہ اسباب مک گئے۔ اللہ فرماندے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اور مشرکو دسو جتے اسباب مک جامل پھر پکارا نو پہنچن والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ نا نا کون ہے؟ آکھو الہ، آکھو کون ہے؟ الہ۔ اسے بیان کر کے فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ جدہ اس کھوب چو کھڑن اللہ تو بس الہ کوئی اور ہو سکتے؟ جواب لا الہ الا اللہ۔ محمد کریم نے سب کو بڑی پہچان امت نو کرائیے اپنے الہ دی تعارف کرائے اور فرمایا کائنات دے لوگوں الہ صرف اللہ۔ کیوں؟ آسان دی پہچان، اللہ لا الہ الا ہو الحی، الہ اللہ ہے، اور کوئی الہ نہیں۔ وجہ کیوں؟ پہلی دلیل دیتی الحیو، ہمیشہ زندہ رہن والا کون؟ بولو، اسے بول دے کیوں نہیں؟ سنو سننی ہے الحیو، ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ یہ آیت الکرسی ہے، جے اس نو پڑھو تو جن شیطان نس ویندے، جے اس دا معنی کرو تو انسی شیطان نس ویندے۔ اور شروع تو ہے اللہ لا الہ الا ہو، اے بھی اللہ دے تعارف ہے۔ اللہ کون ہے؟ جڑے مولوی بیٹھے ہونا ترکیب کر کے نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ او ہے جس دے بغیر الہ، جس دے سوا الہ کوئی نہیں۔ یا اللہ دلیل فرمایا الحیو، اس دے بغیر ہمیشہ زندہ رہن والا۔ میں نل بول دے کیوں نہیں؟ بس کر دیا، زندہ رہن والا کوئی نہیں۔ یہ تو تھوڑی قسمت چنگی ہے میں لیٹ آ پہنچا۔ الحیو، ہمیشہ زندہ رہن والا اللہ کو الہ بھی اللہ انج نہ سمجھ آوے۔ سورہ حامیم مومن وچ آ جا، آیت نمبر 65 تے سپارہ نمبر 24، گھراں وچ جا کے ویکھ لمنا۔ فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ ہو الحیو، ہمیشہ زندہ رہن والا کون؟ صرف اللہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ الہ کون؟ پکارا سنن والا کون؟ صرف اللہ۔ فادعوہ، جدہ اتنا من گئے ہو تو فادعوہ، پھر پکارو بھی صرف اللہ نو۔ کہ پکارنا کنجے؟ پہلے پہچانے، پھر اللہ نال تعلق دا طریقے، دوئے چیزیں سایت بیان کی تیاں۔ پہلی پہچانے ہو الحیو لا الہ الا ہو، وہ زندہ رہن والا، اس دے بغیر الہ۔ یہ نقطہ ابو بکر صدیق بیان کیا، ابو بکر صدیق یہ نقطہ بیان کیا ممبر تے سب تو پہلی تقریر، پہلا خطاب۔ آج کئی ساڑھے دوست عظمت صحابہ دے نا تے چندے بھی گندن، نعرے بھی لیندن، بیچارے عوام نو بھی دھوکہ دیندن، لیکن جدا صحابہ دا عقیدہ آوے کہ ریوارس گیر لگے رہے۔ شان صدیق اکبر تے چندے لیندن، مقام کہ حضرت صدیق دا پہلا خطبہ کون سنے سی؟ اے پہلا خطبہ ہے، اور پس منظر ہے کہ مسجد نبی دی ایک سیر تے حضرت عباس دا مجمع جمع ہے۔ عباس میرے نبی دا چچا ہے، او دا مجمع جمع ہے۔ ایک پاس حضرت عمر دی تلوار لہرا رہی ہے،
حضرت عمر آخرین جیڑا بندہ سی نبی پاک دی وفات ہو گئی، آپ تے موت آ گئی، میں گردن اتار دے سا، یہ مجمع بکھرا لگا ہویا تے حضرت عباس دا مجمع بکھرا ہے۔ حضرت عباس آکھ دے نبی دے چچا آکھ دے ان محمدن بشر وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، اللہ دی قسم محمد مصطفیٰ انسانن الہ نن، کوئی الہ بھی نن، مشکل کشا بھی نن، بشر انہو قد مات، اللہ دی قسم محمد تے موت آ گئی۔ یہ کون آخرے؟ اٹھے بولو نا، یہ کہا حضرت عباس۔ یہ آلے تک للڑ پیدا کوئی نہ ہوئے، ہاں یہ بم بعد چرکے پیدا ہوئے، لیٹ پیدا ہوئے، کہنے اکھو مماتی تقریر ہو رہی ہے ان محمد قد مات۔ اگلا جڑا جملہ آکے نا حضرت عباس وہ ذرا پچھا، حضرت عباس اگر نبی پاک زندہ ہوئے، جی میں حضرت عمر پہ بے ہوشی ہے، وہ موت نہیں ہے، اگر نبی پاک زندہ ہوئے ادفنو صاحبکم، تسا نبی پاک نو دفن کر دیو، ادفنو صاحبکم، اگر پیغمبر کریم زندہ ہوئے، ان اللہ یبعث عنہ التراب، اللہ دا قانون ہے اللہ جیندے نبی نو قبر وچ رکھ دے ہی نہیں، اللہ زندہ نبی نو قبر وچ رکھ دے ہی، بول ذرا اللہ زندہ نبی نو قبر وچ رکھ دے ہی، ان اللہ یبعث عنہ التراب، میرا رب اتو مٹی ہٹا کے پیغمبر زندہ ہوئے تو پیغمبر نو باہر لے کے آسے، انہاں بیتیاں تو پوچھ گئے نو، یہ کہ سارے نبی قبرن دین دے، یہ سن دے، یہ سفارشہ کر دے، یاد رکھ میرا بھائی، مرن دے بعد قیامت تک کسی بھی روح اس بدن وچ نہیں، اور موت دے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر کوئی ولی تیری دعا پکار سنتا نہیں، اور یہ مسئلہ منسوخ کرتی ہے قرآن مقدس دی 100 آیت دس رہی ہے، کتنی آیت 100 آیات کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فروعی نہیں، یہ اصولی مسئلہ ہی، جیڑا مر جاوے وہ تیری سن سکتا، اور جیڑا مر جاوے وہ حیات دنیاوی روح اس جسم دے اندر والی حیات، اے پھر کدو ملنی ہے؟ قیامت والے دن، قیامت سے پہلے یہ حیات مل سکتی؟ ان محمدن قد مات، آج تیرا جی موت کا لفظ نہ کہو، بے ادبی کہ برقع بٹا گئے، پردہ فرما گئے، فلابر میں نے کہا قرآن مقدس پیغمبر کا سب سے ادب بیان کرنے والا قرآن ہے، موت یا ممات کا لفظ نبی کے لیے بے ادبی نہیں، موت یا ممات کا لفظ الہ کے لیے بے ادبی ہے۔ توجہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر آئے، سبحان اللہ، اور سدھے حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم دا پاک وجود چادر مبارک نال لپٹا ہوئے، اور موٹی چادر حضرت صدیق اکبر نے پیغمبر کریم دے چہرے انور تو چادر اٹھائیے اور پیغمبر کریم تے چہرے تے نظرہ ٹکائیں کہ حضرت صدیق اکبر دیا نظرہ دے میرے نبی دے چہرے تے پہین، حضرت صدیق دے آنسو نکلے تے میرے نبی دی جبین اطہر تے گرے، پھر حضرت صدیق اپنے ہوٹھاں نو تلے کیتا تے آنسو موتیاں دیا لڑیاں تے جھڑیاں یہ جاری ہو گئیاں، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہوٹھاں نو تلے کر کے پیغمبر کریم دے متھے تے بوسا دیتا، سبحان اللہ، متھے تے بوسا دے کے تے کیا طبتا حیاں و میتا
سارے پڑھو تبتا، اے بخاری پڑھ رہے ہیں تبتا حیم و میتا، سونے تسی زندہ رہے ہو تاں بھی خوشبودار، آج میت ہو گئے ہو تاں بھی خوشبودار، آج بھی خوشبودار، زندگی وچ بھی طیب، میت ہو گئے ہو تاں بھی طیب، لیکن تبتا حیم و میتا۔ آج تو انہوں مولوی آدھے 1957 تو پہلے عقیدہ ہی کوئی نہیں، حضرت صدیق اکبر یہ تقریر 1957 تو پہلے کی تھی جب بعد تبتا حیم و میتا، سبحان اللہ۔ پھر صدیق اکبر بوسہ دے کے تشریف لین بار فاروق اعظم دی تلوار تے للکار تے گراجے، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ فاروق نو ہوش کے نیاسی، منبر تے جلوہ افروز ہوئے، فحمد اللہ، ہون خطبہ پیا شروع ہونگا، کہ خطبہ دے کے خطبے وچ پہلی گل کے کر دیں، فرمان دینا ایوہ الناس، ایوہ الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدن، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا، تم میں سے جو آدمی محمد کو الہ سمجھتا تھا، محمد کو معبود سمجھتا تھا، محمد کو پکار کے لائق سمجھتا تھا، پکارے سننے والا سمجھتا تھا، سنو ان محمدن قد ماتا ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جیڑا اللہ نو الہ مندائی، اللہ او ذات ایہو جیا زندہ ہے جس نو تے موت کدے، جس سے کدے موت آ سکتی نہیں۔ توجہ میرے والے پاسے، جو وضو ٹوٹ جاوے وہ جا سکتے وضو کریں، باقی سارے میرے والے پاسے دیکھو، فإن اللہ حی لا یموت، یہ کہیں بیان کیتا ہے، بول 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 کہیں بیان کیتا، حضرت صدیق اکبر جڑے ویلے حضرت نال ایک ہور بھی سٹ لئی، نال آیت بھی پڑھ دیتی ہے انک میت وانہم میتون، اے میرے سونے حبیب، موت تواڈے اُتے بھی آسی، موت انہاں اُتے بھی آسی، تے جدوں موت آ گئی سارے مفسرین لکھتے انک وانہم فی عداد الموتى، جدہ تواڈے اُتے بھی موت آ گئی تسی بھی الموتى دے فرد بن جاسو، تسی بھی الاحیاء دے فرد نہ راسو، تسی بھی میت ہو جاسو تے الموتى دے فرد بن جاسو۔ اے آیت بھی نال پڑھی، نال پڑھا ما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل، آج لا الہ الا اللہ دی پوری تفسیر اکھاں دے سامنے آ گئی کہ محمد مصطفیٰ 23 سال دعوت دیتی، اوے لوگو اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، بنیاد ہے کہ اللہ دے سوا ہمیشہ زندہ رہن والا، آج محمد مصطفیٰ تے بھی موت آ گئی۔ صدیق اکبر نے پیارے نبی دی 23 سال دا مشن دو جملہ وچ بیان کر دیتا، پورے قرآن دا خلاصہ دو جملہ وچ بیان کیتا، ان محمدن قد ماتا۔ توجہ ہے نا، آج کل لوگ آدھیں جڑا انج آکھے نا انہاں دے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ہے کہ شکر ہے تو لیٹ پیدا ہوئے ہیں، اگر تو اس زمانے چھو میں آتا تو فتوہ ہے دینا ہے جو ابو بکر دے پیچھے بھی نماز نہیں ہے۔ پاگل دنیا ہے، موت تو پاک ہومنا الہ دا خاص ہے، کس دا خاص ہے؟ بول اٹھا بول، میں اگلی گل عرض کرا، پہلے اللہ دی پہچان کا کرنا، جے تو آکے اللہ دے سوا بھی اتو تو موت ہے تے بچو بچو حیات ہے تے باقی بھی یہ سارے جیندے تے سن دے نو، پھر تو رب نو پہچانا ہی نہیں، تے رب نو نہ پہچانا نہ نمازہ نہیں بچانا۔
روزہ نہیں پہ سب تو پہلے اللہ دی پہچان کر. یہ لاؤڈ سپیکر بیتتی تو نہیں توجہ کر. سب تو پہلے رب کی پہچان ہے. اللہ پکارا سن والا اس واسطے ہے کہ موت تو پاکے اللہ دے سوا اور پکارا نہیں سن دے. کیوں؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اگے کے ذکر کیتا الہکم الہ واحد. کئی مولوی آدن سما حیات نہ چھیڑو، مسئلہ الہ بیان کرو. اور میرا دوست یہ تیری غلط فہمی ہے. مسئلہ سما حیات کے بغیر مسئلہ الہ بیان ہو سکتا ہی نہیں. قرآن نے جو مسئلہ الہ بیان کیا اس کی بنیاد ہی مسئلہ سما حیات پہ رکھی ہے. یہ کون سا مسئلہ الہ ہے جو مسئلہ الہ بیان کر سما بھی نہ ہو حیات بھی نہ ہو؟ اس لیے یاد رکھنا یہ دھوکہ ہے. قرآن سے پوچھو مسئلہ الہ کیا ہے. حضرت ابراہیم بات کو کیا کہتے ہیں؟ یا آبا سے پڑھو ذرا. لما تعبد، اے مسئلہ الہ ہے. لما تعبد، کیوں پکارتا ہے کس کو؟ مالا یسمع بلا یبصر بلا یغنی عنک شیئا. لما تعبد، کیوں عبادتیں کرتا ہے؟ عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ کی نا، معبود کی. کیوں عبادتیں کرتا ہے جو تیری سنتے نہیں، تیرے حالات کو دیکھتے نہیں، تیری بگڑی بنا سکتے نہیں؟ یہ حضرت ابراہیم مسئلہ بیان کر رہے ہیں. قوم کے سامنے جا کے کہتی ہیں حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون. یضرون بعد میں، ینفعون بعد میں. پہلے اے دسو او مشرکو اور جنہوں اللہ دے سوا پکرین دے ہو، حل یسمعونکم، کہ اے تھوڑیاں پکارا سن دے؟ سما والا مسئلہ چھیڑا کہ نہیں چھیڑا؟ الہ دا مسئلہ سمجھا من بس. حل یسمعونکم. اگے قوم آکھا بل، کیا آکھا؟ بل آندے اضراب ہستے. اضراب دا معنی ہوندہ ابراہیم سما اللہ مسئلہ نہ چھیڑ. کیوں؟ وجدنا علیہ، یہ سادہ سارے اکابر دا اتفاقی مسئلہ ہے. سارے سادے اکابر متفقن اجماعی مسئلہ ہے. اس سے اے مسئلہ نہ چھے، یہ تے اتفاقی مسئلہ ہے. حضرت ابراہیم پوچھا حلا تھوڑے اکابر دے یہ مذہب ہے کہ جی ساڑھے سارے وڈیران دے ہی آدھر آکھن لگا سارے ساڑھے اکابر دے ہی مذہب ہے. اچھا یہی ہے، پھر سن لو لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فِي ضَلَالٍ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر تھوڑا بھی اے یقیدہ، تھوڑے بڑیرہ دا بھی اے یقیدہ کہ سن دے تے جان دے، پھر میں تسی کافر، تھوڑے بڑیرے بھی کافر. یہ انداز کس ہے؟ ہوں تسی پریشان ہو گئے. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ترجمہ غلط کرا تو میرے گریبان تو پکڑ. اے یقیدہ کر تسی بھی گمراہ، تھوڑے بڑیرے بھی وہ بھی گمراہ. مزہ آ گیا. حضرت موسیٰ نو فرعون الجھامن لگا. اس کا موسیٰ جڑا تو مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا سارے اکابر دے خلاف. یہ پچھلے بزرگاں دا کی بن سی بڑے بڑے جی آج کل آدھر فلانا شیخ الحدیث تے فلانا بزرگ تے فلانا فلانا تے فرعون آکھن لگا جے تیرا مسئلہ سچ ہے نا موسیٰ پیغمبر لا الہ الا اللہ والا کے پکارا سون والا کون ہے؟ اگر اے مسئلہ حق ہے نا تے ما بال القرون
اے 10 ساڈے بزرگاں دا کی بن سی، اکابر دا کی بن سی۔ حضرت موسیٰ کلیم جواب دیتا علمھا عند ربی، یا جڑے مر گئے نا انہاں نوں نہ چھیڑ، تو میرے نال گل کر، جڑے پہلے چلے گئے نا انہاں دی گل نہ کر، تو میرے سامنے علمھا عند ربی۔ لیکن اتھے تک او کلیم اللہ اے خلیل اللہ، خلیل اللہ کا مقام تو پھر خلت کا مقام ہے۔ انہاں انج نہیں آکھا علمھا عند ربی، انہاں آکھے اللہ تواڈے سارے بزرگ سما دے قائل نہ کہ جیا اکے سارے کافر ہیں۔ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ توجہ ہے نا؟ کیوں ڈھلے پائے گئے؟ توجہ کر، توجہ کر، نماز پڑھ لے سا انشاءاللہ، عصر دی نماز اللہ عصرہ یوم ہی کہ عمل کر لے سا۔ کرے گئے ساڑھے بزرگ منظور صاحب جیندہ بیٹھے ہیں، چلو ماشاءاللہ۔ توجہ کر میرا بھائی، ہون اتھے گل بننی ہے، اے عقیدہ رکھ، عقیدہ اے کہ اللہ دی پہچان کیا کرنی ہے، اللہ کون ہے؟ آکھو اللہ الہ ہے۔ اللہ کے دے تو الہ کا معنی بغیر اسباب دے سون والا، بغیر اسباب دے جانن والا، کسے دا نام الہ ہے۔ اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہوگا نا دوسرے فیملی دا، دوسرے طبقے دا، تو میں شیعہ دے حوالے پہلے دے دیتے، بریلوی اگر کوئی بیٹھے وہ بھی سن لبے۔ پیر کرم شاہ بھیرے دا بزرگ پیر کرم شاہ، کتاب دا نام ضیاء القرآن، اور پیر کرم شاہ امام راضی کو لکھ رہے ہیں۔ امام راضی امام اہل سنت ہے، جعفر صادق کو بھی لکھ رہے ہیں۔ جعفر صادق بھی ساڈا پیر ہے، ساڈا مرشد ہے، لیکن دوسرا مارکا ذرا زیادہ وظیفہ کر دل جعفر صادق دے نام دا، ورنہ جعفر صادق وہ ساڈا پیر ہے، وہ تے صادق ہی نہیں مندے، صادق ہی اسی مندے ہاں۔ توجہ ہے نا؟ وہ تے آدم ساری زندگی تقیہ کیتا، جڑا تقیہ کرے وہ صادق ہوں گے، تقیہ والا صادق نہیں ہوں گا۔ امام جعفر صادق تو ایک بندہ پوچھن لگا الہ دا کی معنی ہے؟ تساں کہتے پوچھے آج تک بھئی الہ دا کی معنی؟ خیال ہی کوئی نہیں، بڑے بڑے مسئلہ ہاتھ پہندے، مسئلہ تو اے بے الہ دا معنی کیا دے؟ امام فرمایا ذرا دس کام کی کرتے ہیں کہ کشتی دا ملا کہ مسئلہ سوکھ ہے، اے گل دس کدے کشتی تیری پھنس گئی ہوگے تے پھٹے ٹوٹ گئے ہوں گے تے اسباب مک گئے ہوں گے، یہ کوئی مقام آئے وعدے جیا ایلیا ٹائم تے آئے میری کشتی پھٹ گئی ٹوٹ گئی، پھٹے ٹوٹ گئے، رسیاں ٹوٹ گئیاں تے دریا دے درمیان وچ میں کھڑا۔ امام جعفر فرمائے ایہو جئی حالت وچ تیرا دل کدے متوجہ ہوئے یا نہیں؟ آدھے جی میرا دل تے لڑا تے متوجہ ہویا۔ امام فرماندے جس ذات دی طرف انقطاع اسباب دے وقت تیرا دل لج گیا تے متوجہ ہویا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي تَذَرَّعْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ إِلَٰهُكَ، وہ تیرا الہ ہے۔ الہ دا معنی اے بے کہ اسباب مک جامن تے تیرا دل اسے پاسے اسے نو پکارن تے متوجہ ہوئے، فَذَلِكَ الَّذِي تَذَرَّعْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ إِلَٰهُكَ۔ تو میرا بھائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی پہچان کرائی کہ اللہ کون ہے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ او بے جس دے بغیر پکارا سون والا، پکارا سون والا۔ جڑے یا علی مدد آگدے ہون الہ کس نو من نہیں، یا پیر مدد سون فریاد پیران دے پیرا،
پیر نو پکار رہے ہے، زندہ نو پکار رہے ہے، مردہ نو پکار رہے ہے، مردے دی قبر سے جا کے آدھے بابا میری تیرے اگے تے تیری، پہلے ایک فیصلہ کر، موت نال اسباب مک گئے، موت نال جہان بدل گیا، جہان بدل گیا، اسباب مک گئے، پوری سالم دنیا تو بندہ چلا گیا۔ ہن ایک بندہ امریکہ بیٹھے نا، برطانیہ، وہ دنیا دے وچ او نیڑے، سمجھ رہے ہو میری؟ ایک بندہ یورپ بیٹھے ہے تے تسی نویں لوگ بیٹھے ہو، یہ یورپ والا بندہ نیڑے، کس لحاظ نال نیڑے؟ کس اسباب اتھے موبائل بھی سبب ہے، فون بھی سبب ہے، انٹرنیٹ بھی، یہ سبب موجود ہے، لیکن جیڑا بندہ دنیا سالم چھوڑ گیا، سالم دنیا تو چلا گیا، دنیا دے جہان تو چلا گیا، اسباب مکن یا نہیں مکن؟ جلے موت آوے نا پورا دنیا دا جہان تو بندہ چلا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تھے بھی موت آمن لگی، حضرت عائشہ فرماندین اللہ دے محبوب دا ہاتھ مبارک چھت والے پاسے آئی تے آخر تے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ میں نو پہنچا دے کتے رفیق اعلی، رفیق اعلی وچ پہنچا دے۔ حضرت عائشہ دی ذرا گل سننی ہے، یہ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، فرمایا الحقنی بالرفیق الاعلی، جدا میرے محبوب نے ایک گل کی تھی، علم تو انہو لا یجابرنا، اس سے وقت میں سمجھ گئی اللہ دے محبوب ان سارے گواڈ نہیں رانا چاہندے، سارے دفن کتے ہیں، آپ دا وجود مبارک تا اماں جی دے حجرے بیٹھے، تے اماں جی بعد پہ یادیاں میں اتوں ہی سمجھ گئی ہم جو ہون سارے آپ گواڈ نہیں رانا چاہندے، لا یجابرنا، تا پیغمبر دا پاک وجود حضرت دے حجرہ بیٹھے، لیکن گواڈ کون نہیں رانا چاہندا، پیارے نبی دا روح مبارک سمجھ گئی موت آبنے تا دنیا دے گواڈ بھی مک ویندن، کیونکہ ساری دنیا چھٹ ویندی ہے، ساری دنیا مک ویندی ہے۔ اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کریم دی نماز بیان کر رہے ہیں کہ اللہ دے محبوب نماز کنج پڑھ دیاں، اور شروع تکبیرہ دیاں، پھر رکوع تے وہندے تکبیرہ دیاں، پھر رکوع توڑتے سمع اللہ، رفع دین دا کوئی ذکر نہیں، سمع اللہ اکھ دیاں، پھر جاندے ہویا تکبیر اکھ دیاں، بخاری پڑھ رہے ہیں، اے بیان کر دیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں لم تزل تلک صلاتہ حتی لقی اللہ، اللہ دے محبوب دی ایئی نماز آئی حتیٰ کہ موت آ گئی، لقی اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کھڑے نے بڑے پریشان ہو کے کہ آخدر کے خرج رسول اللہ من الدنیا وَلَمْ يُبَيِّن لَنَا ابواب الربا، میں بڑا پریشان ہاں، اللہ دے محبوب دنیا تو چلے گئے، میں سود دے متعلق کچھ جزیاں پچھڑیاں، اور جزیاں میریاں رہ گئیاں کہ اللہ دے محبوب تے موت آ گئی، کہ موت دے بعد کیا ہے، خرج من الدنیا، دوسرا صحابیات ہے فارق الدنیا، ایک صحابیات ہے خرج من الدنیا، کوئی یاد ہے توفی النبی، کوئی کہتا ہے مات رسول اللہ، کوئی کہتا ہے مات النبی، یہ سارے صحابہ کرام کوئی یاد ہے اللہ دے محبوب تے موت آ گئی، پھر موت دے بعد سالم دنیا چھوڑ گئے، یا اللہ کتے گئے دنیا چھوڑ کے؟ حضرت فاطمہ بھی مسئلہ حل کر دیتا، فرمایا دنیا چھوڑ کے کہ اللہ دے محبوب پھر کتے گئے؟ من جنت الفردوس مأوی، دنیا تو چلے گئے کہ کتے گئے؟ من جنت الفردوس مأوی،
یہ بخاری ہے جی بخار نہ ہوگے تو من جنت الفردوس ماما حضرت فاطمہ دا عقیدہ ہے، اہل بیت دا عقیدہ ہے۔ حضرت فاطمہ بھی اہل بیت ہے تے حضرت عائشہ بھی اہل بیت ہے۔ اہل بیت دی محبت بھی ساڑھے کول ہے کہ اہل بیت دا مشن بھی ساڑھے کول ہے۔ فرماندر اللہ دے محبوب وفات دے بعد کدے چلے گئے جنت الفردوس کے لیے سقفہ عرش الرحمن، جس جنت دا لنٹر رحمان دا عرش ہے او جنت الفردوس دا مقام ہے۔ ہن حضرت فاطمہ دیے موت دے بعد نبی پاک دنیا وچ، حضرت عائشہ دیے دنیا وچ نہیں، حضرت عمر دن دنیا وچ نہیں، حضرت عثمان آنکھو اے میں حضرت فرما رہے حضرت عثمان دی شان بیان کریں، میں آ گیا اپنے موجود۔ حضرت عثمان حیران بیٹھن، پریشان بیٹھن، حضرت عمر آئے سلام کیتا، حضرت عثمان جواب نہیں دیتا۔ حضرت عمر شکایت لا دیتی، حضرت صدیق اکبر دے دربار خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق نال آئے حضرت عثمان دے کول۔ حضرت عثمان تو پوچھا عثمان عمر جو سلام آکھے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عثمان آدن واللہ ما شعورتو، رب دی قسم میں نو پتہ ہی نہیں کہ تھے عمر آیا بھی ہے جانے جین دے عثمان ہے، میں نو پتہ نہیں کہ تھے حضرت عمر آئے جانے۔ کیوں؟ آدن اللہ دے رسول دنیا تو چلے گیا، کہ میرا ایک مسئلہ بچے رہ گئی ہے، میں مسئلہ پوچھنا آئی آج تک دیوبندی بریلوی آدن اسی توجہ کر کے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ اور ریڑھی والا ابلیس نہیں بیٹھے تسی، ریڑھی تے ایک ابلیس کی ہے، لاہور دا موٹا تازہ ابلیس کیا دے کہ میں روزے سے جا کے آکے یا رسول اللہ ان بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوں گیا، یہ نبی نو بے وفا آکھرے، یہ نیٹ موجود ہے، ان بے وفائیاں چنگیاں نہیں۔ تو آپ نے میری ریڑھی ڈک لئی تھی، میں ادھا گھنٹہ گپا لائی ہے بے ایمان، شیطان نو بھی شرم آسی۔ اور وہ جڑا پیلے رومال اللہ چٹی داڑھی والا مولوی اکثر مریم نواز دے اگوں پیچھے پھردا ہے، جان دے ہو؟ ہاں وہ مولوی اس دے بارے اس دا مرید آتا ہے جو میرا مولوی ادھا گھنٹہ روزے تے جا کے نبی پاک نال مشورہ کردا ہے کہ میں بلاول بھٹو نال ٹراں یا مریم نواز نال ٹراں، ادھا گھنٹہ مشورہ ہوں گے۔ ساڑھے پنڈی وچ ایک دیوبندی پیر ہے، وہ آخر میں اردو وچ تفسیر لکھ رہے ہیں تے کوئی آیت سمجھ نہ آوے تے براہ راست پنڈی چو بائے کے نبی پاک تو پوچھ لینا کہ اس آیت دا معنی کہ بے حالے یہ کافر نہیں تے کافران دے سنگ نہیں ہوں۔ جب وفات کے بعد اللہ دے رسول تو صحابی نہیں پوچھ سکتا، حضرت عثمان نہیں پوچھ سکتا، فاروق اعظم نہیں پوچھ سکتا، حضرت صحابہ دے اختلاف ہوئے کسے صحابی نہیں پوچھا۔ حضرت حسین مکہ مدینہ تو چلے، مکہ آئے، مکہ تو چلے کربلا آئے، پیغمبر کریم تو نہیں پوچھا۔ حضرت فاطمہ بطول جنت وہ اپنے مسائل نبی پاک تو نہیں پوچھ دیا۔ حضرت عائشہ جنگ جمل اسے صلح کرامے واسطے گئیا، پیغمبر کریم تو نہیں پوچھا، کسے صحابی نہیں پوچھا، تابعی نہیں پوچھا۔ چار امامہ دے اختلاف رہے، کسے امام براہ راست نہیں پوچھا۔ محدثین دے اختلاف رہے، کسے محدث نہیں پوچھا۔ بخاری تے مسلم دیا روایتاں وچ اختلاف رہے، کسے محدث نے نہیں پوچھا۔ اور آج دے باندر دی نسل اے آکھ رہی ہے فلانا نبی نال مشورہ کرتا اور میں جا کے پوچھ لینا، اگر ایک کافر نہیں کہ ابو جہل دا سے پوچھوں گا۔ یہ فروعی مسائل ہے۔ حضرت صدیق اکبر یہ نہیں آکھتے عثمان قدر مماتی بن گئی ہیں، نبی دی قبر ہے،
اتنے جا کے پوچھ لے، اتنے تو ایک مائی بڑھڑی آ گئی ہے بخاری، یہ ان گل یاد رکھے تمہیں چلامنے حضرت عثمان دی کر، مائی بڑھڑی آ گئی، پریشان نہ ہو، نماز پڑھتے ہیں، صوفی ہو جانا، وضو شضو بنا لو، حالے ٹائم رہن دے، 10-15 منٹ لا لو نا، تھک گئے راتی انشاءاللہ مفصل سنا سنے، کیونکہ رات لمبی ہے، اتنے تھے میں چلو تھوڑا جی سن لو۔ اس آ کے آکھے یا رسول اللہ میرا تھوڑے نال کام نہیں، نبی پاک فرمایا میں مصروف ہاں تے کل آں، اسا سمجھا کوئی نہیں، آج میں مصروف ہاں، آج میں تیرا کام، ہائے ہائے ہائے، یہ گل جو سمجھ جاؤ نا تو الہ دا معنی بھی سمجھ آ گئی، الہ او ہندے لا جغنی شان عن شان، جنہوں کوئی کام آل نہیں بنتا، یہ پکار رہے ہیں اس دی پوری کر رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں اس دی پوری کر رہے ہیں، پشتو والا پشتو میں پکار رہا ہے، وہ اس کی پکار کو بھی سن رہا ہے، اردو والا اردو میں پکار رہا ہے، اس کی پکار کو سن رہا ہے، انگلش والا انگلش میں پکار رہا ہے، انسان اپنی بولیوں میں پکار رہے ہیں، درندے اپنی بولیوں میں پکار رہے ہیں، جانور اپنی بولیوں میں پکار رہے ہیں، اختلاف السنتکم، اللہ فرماندے میرے الہ من دی ایک دلیل تھوڑی زبانہ دا مختلف ہونا بھی ہے، ہر بولی والا مینوں پکار رہے ہیں، اپنی اپنی بولی میں کسی دی آواز دوسرے آواز سنن تو آڑ نہیں بندی، کسے نو دیمنا دوسرے دے دیمنے تو بھی آڑ نہیں بندا، لا جغنی شان عن شان، پیغمبر کریم فرماندے میں کم وچ مصروف ہاں تے کل آ جا میں، اگے عورت بھی نبی دی صحابی ہے، اگدی ہے یا رسول اللہ اگر میں کل آواں ولم اجد کا کہ توانو نہ پاواں کأنہا ترید الموتا، کأنہا ترید الموتا، یہ بخاری شریف پہ مائی آکھدی ہے بڑھڑی مائی اللہ دے محبوب دے میں آما تے تھوڑے ہوتے موت آ گئی ہوئے، پھر میرا کام تھوچے رہ گیا، نبی پاک نے نہیں فرمایا تو کداں دی مماتی بن گئی ہے، میں تو موت دے بال سننا بھی ہے، جواب بھی دیمنا ہے، اور تو میری قبر تے پوچھ لمیں، میری چارپائی کو لو پوچھ لمیں، نہیں پیغمبر کریم فرماتے فاتی ابا بکر، فاتی ابا بکر، اگر میرے اتے موت آ جاوے تو میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہومنے، پھر ابو بکر صدیق کو لو پوچھ لمیں، جیڑا جواب میں دینا ہے وہ جواب ابو بکر صدیق دینا ہے۔ ایک صحابی مدینہ کو چلے دمشق جا پہنچے حضرت ابو دردہ دے کول، کیا دن جے تو من مدینہ الرسول، میں نبی دے شہر چو آیا تل ما جے تو لحاجت، صرف ایک حدیث میں پوچھنا سے آیا، کتھے مدینہ تے کتھے دمشق، اس شام دے علاقے میں حضرت ابو دردہ نہیں آکھا تو کدن دا مماتی ہوگی ہے، تھوڑی جی توجہ کرتے پیغمبر تو پوچھ لے کتنے بڑا کافر آدمی ہے جیڑا اے دعویٰ کر رہی ہے کہ موت دے بعد نبی پاک عادتاً سن دے بھی ہیں، جواب دین دے بھی ہیں، مشورے دین دے بھی ہیں، پھر اپنے متعلق دعویٰ کر رہی ہے اس اللہ نو پہچانے ہی نہیں، جدا موت آ جاوے اسباب مک گئے، موت آ جاوے تو اسباب، اور الہ دا معنی بغیر اسباب دے سنانتے جانن والا، اسے واسطے کہ مردے دے سنانتے جانن دا قائل، اے اس مردے نو الہ من رہی ہے، الہ مننے سے اللہ دی پہچان ختم ہو گئی، پیغمبر دی دعوت تے ایمان نہیں رہا، پیغمبر کریم دی دعوت تے بے قولوا لا الہ، بولو الا اللہ، اللہ دے سوا کوئی پکارا سن والا۔ حضرت عثمان پریشان، عثمان پتہ نہیں کون ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عثمان کون ہے؟ عثمان وہ ہے جن کے بارے میں حضرت علی بیان کرتے ہیں،
کون بیان کر رہے؟ بولو بولو بولو۔ حضرت علی المرتضی حدیث بیان کرتی ہیں، پیغمبر نے فرمایا عثمان گوئے تستحجی منہ الملائکہ، عثمان وہ آدمی ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی، تسی توجہ نہیں کیتی، کون حیا کر دینے؟ فرشتے حیا کر دینے، صرف شیطان حیا نہیں کر دے، شیطانہ دی نسل حیا نہیں کر دی۔ تستحجی منہ الملائکہ، یہ حضرت علی میرا پیر دس رہے ہے کہ میں آپ نبی پاک تو کنہ نال سنیا تے فرمایا عثمان میرا او عثمان ہے کہ آسمان دے فرشتہ نو بھی عثمان کو نو حیا آندے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان نو کئی دفعہ پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان فی الجنہ، اے او صحابی ہے جس نو نبی فرمائے کئی دفعہ فرمائے عثمان جنتی صحابی ہے۔ اور ایک جملے سے ختم کرا، فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ یہ جملہ تو سنو ہے مانا کہ اللہ دے رسول فرمائے آج دے بعد عثمان نو کوئی عمل نقصان دے ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب عثمان ایمان دے اس میں یار سے پہنچے جس کا نام ہے ربط علی القلب، ربط قلوب دے درجے دا ایمان۔ اے ایمان دا او درجے جس نو کدے زوال لگ نہیں سکتا۔ ما حمل بعد هذا اليوم، فرمایا لوگو آج دے بعد عثمان کوئی بھی کرے نہ کوئی کام بھی کرے تو اس نے نقصان نہیں دے سکتا۔ مطلب ہے کہ ہون عثمان اس معیار تے پہنچے، عثمان کو ایو جیا کم ہومنا ہی نہیں جتھے اللہ ناراض ہو۔ توجہ ہے، عثمان کو ایو جیا کم ہونا ہی نہیں جتھے اللہ، بولو نا، اللہ ناراض ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر فرمایا وہ مسئلہ میں پوچھی ویدا، حضرت عثمان آکھے جی مسئلہ اے پوچھنا آئی کہ گل مکڑی کتے اتنی لمبی شریعت کہ آخر تے مک جو کتے ہو سی۔ حضرت صدیق فرمایا مسئلہ میں پوچھا ہوئے، یہ مسئلہ اللہ دے رسول فرمایا جتنے مرضی نے دوڑا لا لو، گل مکنی اسے مسئلے تے ہے لا الہ الا اللہ، اسے تے مکنی ہے۔ جیڑا میں ابو طالب تے پیش کیتا تے پیچھے ہٹ گیا، سارے مسئلے پچھن پیغمبر کریم دی دعوت دا مرکزی نقطہ ایو ہے لا الہ الا اللہ۔ میں آکھیا جے اے معنی سمجھ نہیں آیا تو ساریاں ضلالتاں جمع ہو گئے سن۔ جے اے معنی الہ دا سمجھ کے من گتا نا تو ساریاں ہدایتاں دے مرکز جمع ہو گئے سن۔ ساری ہدایت تے خلاصہ اس سے ہی آ کے نکلنا ہے، اور اسے دا نا ہدایت، اسے دا نا دعوت رسول ہے۔ تو اس واسطے میرا بھائی اللہ نے فرمایا اے قرآن بھی میرا انعام ہے، محمد کریم بھی میرا انعام ہے، کیونکہ اس قرآن تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا کام ایک کیتا ہے کہ انسانیت نو اپنے الہ دا تعارف کرے۔ ہوں تو کن تعلق رکھنا ہے؟ بس ایک منٹ مکا دینا، اے من کے نا پھر جم من۔ اللہ نال تعلق کیوں نہیں رکھنا نا؟ دوسرا مسئلہ ہے، وقت ختم ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کرسا، لیکن اے میں تو مر بنے اگلی دفعہ تو پہلے میں یا تو اس واسطے سن لے، اے عقیدہ رکھ کے جم جا کہ پکارا سونا اللہ کون ہے؟ جم من، جی میں یونس پیغمبر جم گیا، پکا ہو جا جی میں ایوب پیغمبر پکا ہو گئی ہے، پکا ہو جا جی میں زکریا پیغمبر پکا ہویا،
کہ اپنا پکا ہومن دا حوالہ دیتا لم اکم بے دعائک رب شقیہ، وہ حوالہ دیتا اللہ پتر دیتا تو نہیں کہ گھر نہ چھوڑا میں بھی نہیں، 120 سال دی عمر ہو گئی ہے میں بھی تو تیرا دروازہ چھوڑا نہیں ہے، میں بھی اٹھے ہی پکا کھڑا، لم اکم بے دعائک رب شقیہ۔ میرا بھائی اصل توحید کا خلاصہ اے بے کہ تیرے دل وچ صرف اور صرف ہوئے اللہ، صرف کیا ہوئے اللہ۔ ہر مصیبت وچ تیرا دل اٹھے تا کیڑے پاسے اٹھے، مشکل وچ اٹھے تا کیڑے پاسے اٹھے، خوشی وچ اٹھے تا کیڑے پاسے اٹھے، سب تو پہلے تیرے دل دے خانے وچ الوہیت باری، اس نال تیرا دل آباد ہو جاوے، اللہ دا نام آوے تے دل وچ ٹھنڈ پوے۔ اور اس تو بعد اگر کسے نال تعلق رکھ تاں بھی للہ، کسے نال دشمنی کر تاں بھی للہ، کسے نو دے تاں بھی للہ، کسے نو روک تاں بھی للہ، اس توحید نو اپنا حال بنا لے، تیرا دل آباد ہو جاوے۔ یہ کم پیغمبر نے کیتا، اصحاب محمد دے دل ایو دے پاک ہو گئے، اسے دا نام جو زکی ہمیں ہر قسم دی میل اتار کے، اسے دا نام امتحان اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمت التقوی، اسے نو دل کہ ہر غیر اللہ دل میں تو کٹ دے، جدا بھی تیرا دل متوجہ ہوئے کہ اپنے الہ لے پاسی ہوئے۔ آج تو ہمیں کر دے نہیں، اسباب نو بھی کر دے۔ آج بیمار ہوئے تیرے سے 8 ڈاکٹر ہوں گے، میرا ابا بڑا پیسے والا ہے، میرا دادا بڑا پیسے والا ہے، اللہ دا نمبر لگ دے آخر تے، جدہ کچھ بھی نہ بنے نا تے ہونا دے اللہ علی گلی، پہلے تے آپ کو کوشش کی تھی ہونا اللہ علی گلی ہے، ساری پھر آ کے اللہ نو بعد ہی نمبر دیتے، اسے دا نا کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور توحید ہے بے جو سب تو پہلے تیرے دل چو آہ نکلے تو کس دے نام دی، اچھا بول کس دے نام دی۔ آج تے تیرے سینے تے چوہا ڈھائے پوے، تے سرگو دے تعویذ لکھا من گیا بیٹھا ہوں گے، راتی کوئی جن پائے گی ہے، فلانا پائے گی ہے، کوئی تعویذ تے، کوئی قبر تے، کوئی شجر تے، یہ بیندے ہی تائیں کہ اس دے دل وچ اللہ نہیں، غیر اللہ دا گھر بنا دیتے دل نو۔ پیغمبر کریم دلہ نو صاف کیتا ہے قرآن دے نال، اور صحابہ دیئے جائے تربیت کی تھی، یہ جب جے صحابی جا بھی رہی ہے، سبحان اللہ ان وقت نہیں، سامنے سمندر پہ گئی ہے، ایک کو لفظ یاد ہے اللہم انا فی سبیلک، پڑھو نا ذرا، اللہم انا فی سبیلک، اللہ سا اپنے کام تنا پہ ویندے تیری توحید نو اچھا کرنا سے چلے ہاں، یہ گل آگ کے پھر رکا نہیں، گھوڑے سٹ دیتے سمندر، اے ہے تعلق اللہ نا، گھوڑے سٹ دیتے سمندر، تو سمندر بھی تیرے زیر حکومت ہے، یہ گھوڑا تے بھی تصرف تیرے، اللہ میں تو نہیں اکبل آدیاتے زبہن فالموریاتے، یہ گھوڑے اتنے پیارے تھے، اتے چڑھنا لے کتنے پیارے ہو سے، گھوڑے جڑے توحید دی حفاظت سے دوڑے او محبوب ہیں جڑے اتے چڑھے کھڑن گھوڑا دے میدان وچ دوڑ لین، ایہو لیا پک لگ ونجے میرا بھائی، یہ کنج بنسی سب تو پہلے نماز ہے، توحید تے چلن دی ٹریننگ سب تو پہلے کے دے نماز ہے، نماز تے پکا ہو جا، رات اٹھ تہجد دے ویلے اللہ نال گلاں کر، مناجات کر، دعاواں کر، صدقہ کر، خیرات کر، حرام تو بچ، دوسرا دے حق تو بچ، اور اپنے دل نو پاک کر، برائی دھی بہن دی عزت دا برا نہ چاہ، کسے در اکھ نہ اٹھا میں، مواحد آدمی وہ ہوندے جس دا دل بھی پاک ہوئے، جس دی اکھ بھی پاک ہوئے، جس دی زبان بھی پاک ہوئے، جس دے کان بھی پاک ہوئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اے جڑا مقام بنے تے اے بن دے توحید حالی بن جاندی ہے، پھر بولن لگے تا بھی سوچیں جو اللہ ناراض نہ ہو بے،
کوئی چیز سوئن لگے تاں بھی سوچیں جو اللہ ناراض نہ ہوئے، گھر وچ قدم اٹھاویں تاں بھی سوچیں جو اللہ ناراض نہ ہوئے، مال وچ بھی ہے تاں بھی تیرے دل سے اللہ ناراض نہ ہوئے، تیریاں سانساں وچ بھی اللہ، تیرے دل وچ بھی اللہ، تیرے دماغ وچ بھی اللہ، جداں اجدا مباحث بن جاویں تاں اللہ فرماندے اولئک علی ھدی من ربہم، پہلے آئی فی ضلال مبین، ہن کہوے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم الراشدون، وآخر دعوانا الحمدللہ۔